ہے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ خدا تعالیٰ کا بڑا کرم ہی ہے کہ مالک ہمیں اپنے پاک دربار سے جوڑے رکھے اور ہمیں اللہ رب العزت وہ گھڑی بھی عطا فرما دے جس گھڑی میں مالک سب کی دعاؤں کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی توفیق سے سورہ مائدہ کی تفسیر کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 56 تک ہم نے سبق پڑھا، اور آج آیت نمبر 57 سے شروع کریں گے۔ آج والی آیات جو ہیں پچھلی آیات کے ساتھ ہی منسلک ہیں۔ یہود و نصارہ کی بابت اللہ تعالیٰ گفتگو فرما رہا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی نہ کرنا، وہ نہ تمہارے ہیں نہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، وہ رب رسول کے بھی دشمن ہیں، کتابوں کے بھی دشمن ہیں، اور تمہارے بھی دشمن ہیں۔ اور یہود و نصارہ ان کو مشرکین نہیں کہتے، مشرکین کو قرآن نے کفار کہا ہے، کافر۔ تو آج کی آیت جو ہے یہ یہودیوں کی آیت نمبر 57 جو ہے یہ یہودیوں کی ایک قوم، ان کا ایک قبیلہ، ان کا ایک گروہ، ان کے متعلق اور کافروں کے متعلق ہے کہ وہ نماز کے لیے پکاری جانے والی ندا، جس کو ہم اذان کہتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے تھے، مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے پیچھے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے مومنوں یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا یار نہ بنانا۔ پھر اللہ کریم فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ پیچھے تھا رب نے کہا یہودیوں کو اور عیسائیوں کو یار نہ بنانا، اب یہاں اللہ کریم فرماتا ہے جو تمہارے دین کا مذاق اڑائے اس کو بھی یار نہیں بنانا، والکفار اور مشرکین کو بھی اپنا یار نہیں بنانا۔ اب موضوع تبدیل ہو گیا تھوڑا سا، اس کے اندر ہی اللہ کریم نے اضافہ فرما دیا کہ پہلے صرف یہ تھا کہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو نہ بنانا، پھر اللہ کریم نے اب اس کے اندر اس آیت میں اضافہ یہ ہے، رب فرماتا ہے والکفار اولیاء، کافروں کو بھی اپنا یار نہ بنانا، مشرکین کو، وہ بھی تمہارے نہیں بن سکتے۔ اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 57 ہے سورہ مائدہ، رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، اے ایمان والو نہ بنانا، الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، ان لوگوں کو اپنا یار نہ بنانا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی لیکن انہوں نے اس کے باوجود تمہارے دین کو ہنسی اور مذاق بنا لیا، تمہارے دین کو ہنسی اور مذاق بنا لیا۔ تو ایسے کافروں کو، ایسے یہودیوں کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو وہ ہنسی اور مذاق دین کو انہوں نے کیسے بنایا؟ اگلی آیت میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم نماز کے لیے ندا دیتے ہو نا، اذان دیتے ہو، اتخذوها ہزوا ولعبا، تو وہ اس وقت اس کو کھیل بناتے ہیں، تماشا بناتے ہیں، مذاق بناتے ہیں۔ یعنی وہ نماز کے لیے جب پکارا جاتا تھا تو اس کو وہ مذاق بناتے تھے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے ذالک بانہم، رب فرماتا ہے پتہ ہے وہ یہ کیوں کرتے تھے،
ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، وہ بے عقل قوم تھی اس لیے یہ کام کرتے تھے۔ رب فرماتا ان کے پاس عقل تھی ہی نہیں۔ ہم بظاہر کافروں کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے ان سے بڑا بے عقل ہے ہی کوئی نہیں۔ ہم ان کی ایجادات پہ جاتے ہیں، انہوں نے جہاز بنا دیا، انہوں نے فلاں چیز بنا دی، فلاں چیز بنا دی، ہم ان چیزوں پہ جا رہے ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے عقل یہ نہیں، عقل یہ نہیں کہ کوئی ایجادات بنا دے، ایجادات کرے، عقل یہ نہیں کہ کوئی بڑے بڑے بحری جہاز بنا دے یا ہوا میں اڑنے والے جہاز بنا دے۔ عقل یہ ہے کہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کو اور اللہ کی کتابوں کو صحیح طریقے سے سمجھ لے۔ جس کو ان کے سمجھ آ گئی نا وہ عقل مند ہے، ورنہ عقل مند ہم دنیا میں اپنے طرف سے ہم ہر اس بندے کو عقل مند کہتے ہیں جو بڑا سیانی باتیں کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے عقل مند وہ نہیں ہے، عقل مند تو وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کی سمجھ آ جائے۔ تو وہ اذان کے وقت مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے، اور اذان کے وقت وہ مسلمانوں کو ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ تو اب اذان جو ہے اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ میں آپ کو چلیں ایک مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، توحید و رسالت یعنی کلمہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ دوسرے نمبر پہ ہے نماز، تیسرے نمبر پہ ہے روزہ، چوتھے پہ زکوٰۃ، پھر حج۔ 5 ارکان اسلام ہیں۔ اور دین اسلام ایمان کے جو 6 ارکان ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ کو ماننا، اللہ کے رسولوں کو ماننا، اللہ کی کتابوں کو ماننا، اچھی بری تقدیر کو ماننا، یوم آخرت کو ماننا۔ اچھا، یہ جو 5 دین اسلام کے بنیادی رکن ہیں، ان 5 بنیادی ارکان میں اذان نہیں ہے، اذان ان میں نہیں ہے، ان میں نماز ہے۔ مکہ مکرمہ میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کا وقت ہوتا تو مکہ مکرمہ میں ایک جملہ کہا جاتا تھا، الصلاۃ الجامعہ، کہ صلاۃ کے لیے جمع ہو جاؤ، جماعت کے لیے اکٹھے ہو جاؤ نماز کے لیے۔ مکہ مکرمہ میں یہ جملہ تھا۔ اور جب نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، جب خانہ کعبہ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر قبلہ بنا دیا گیا، تو پھر نماز پنجگانہ کے لیے ندا کے طریقے پر مشاورت ہونا شروع ہو گئی کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا اس کے لیے کیا کیا جائے، اس کے لیے کون سا طریقہ جو ہے وہ اخذ کیا جائے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان آپس میں مشورہ کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کو مشورے کے لیے طلب فرمایا۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ بھی ان مشیروں میں شامل تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، سارے ان مشیروں میں شامل تھے کہ جن سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بابت مشورہ فرماتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مشورہ لیا تو ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، بغل بوق وہ بجا دی جائے تو بہتر ہے۔ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، ناقوس لوہے کا ٹکڑا، اس کو لکڑی کے ساتھ زور سے جو ہے نا وہ کھٹکھٹایا جائے، لوگ جمع ہو جائیں گے۔ کسی نے کہا، یا رسول اللہ، گھڑیال جو ہے وہ لگا دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے طریقے رد فرما دیے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ناقوس جو لوہے کا ٹکڑا بجایا جاتا ہے، فرمایا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، اور بوق بغل یہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اس لیے نہیں بجانا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ تو الغرض نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب کچھ سوچیں۔ بار بار اس پہ مشاورت ہو رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
سب سے زیادہ فکر مند یہ تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا، خواب کے اندر اذان کے الفاظ سنائی دیے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 20 دن گزر گئے، حیا کے مارے میں نے نبی پاک علیہ السلام سے ذکر ہی نہیں کیا۔ 20 دن گزر گئے۔ حیا کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ وہ یہ نہ سوچیں کہ عمر اپنا طریقہ لے کے آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں اٹھ کے گیا، مشاورت مکمل ہوئی، رات جا کے سویا، میں سویا بھی نہیں تھا اور جاگتا بھی نہیں تھا، درمیانی حالت میں تھا کہ مجھے یہ الفاظ سنائی دیے گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ فرماتا ہے یہ الفاظ مجھے سنائی دیے تو آپ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں آ گیا، ظہر کا وقت تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں میں نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ الفاظ میں نے رات سنے ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے کانوں میں جب وہ لفظ سنائی دیے، مجھے میرے کانوں میں آواز پڑی ان لفظوں کی، میں گھر تھا۔ تو حدیث کے جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عمر اپنی چادر کو گھسیٹتے گھسیٹتے مسجد میں تشریف لے آئے۔ اچھا اس کا مطلب کیا ہے چادر گھسیٹتے گھسیٹتے؟ کہ اتنی جلدی آپ مسجد کی طرف لپکے کہ اپنی چادر سیدھی کرتے کرتے مسجد کی طرف آئے، یعنی جلدی میں کہ دیکھوں تو صحیح یہ تو وہی الفاظ ہیں جو 20 دن پہلے خواب کے اندر مجھے سنائی دیے تھے، یہ وہی الفاظ ہیں جو آج بڑی بلند آواز سے کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پاس کھڑے ہیں، جناب سیدنا بلال اونچی آواز سے اذان دے رہے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن زید نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ سنائے اذان کے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال اٹھو، تم بلند آواز والے ہو، تم یہ الفاظ کہو۔ تو اسلام کی پہلی اذان حضرت سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبشہ سے آئے تھے، ان سے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دلوا کر ایک تو امت کو یہ تحفہ دے دیا کہ آج کے بعد انہی لفظوں سے اذان دی جائے گی، اور دوسرا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رتبہ دے دیا کہ اسلام کے اول مؤذن جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ تو یہ وہ الفاظ تھے جو اللہ کی طرف سے صحابی رسول کو خواب میں دکھائے گئے۔ اب جب یہ الفاظ دہرا دیے گئے، اذان ہو گئی، تو یہودیوں کا ایک وفد نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا۔ انہوں نے کہا آپ نے دین ابراہیم کو بدل دیا، کسی نبی کی شریعت میں یہ الفاظ نہیں تھے۔ نماز کے لیے نمازیں سارے نبیوں کو دی گئیں، ساری شریعتوں کے اندر نمازیں فرض تھیں، آپ نے یہ الفاظ کیوں نکالے؟ آپ نے یہ نیا طریقہ نکال کر دین ابراہیمی کا چہرہ مسخ کر دیا، نعوذ باللہ۔ یہودیوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیا کہ آپ نے دین ابراہیمی کا چہرہ مسخ کیا ہے، آپ کو نہیں چاہیے تھا۔ پہلے جو طریقہ رائج تھا، یعنی یا ناقوس یا بغل، جو وہ پہلے بجاتے تھے اور لوگ جمع ہو جاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے دین ابراہیمی کا جو طریقہ ہے اس کو کیوں تبدیل کیا؟ اس لیے وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے اذان کا۔ اور مسئلہ بھی سماعت فرما لیں کہ اذان جو ہے اس کا جواب دینا یہ واجب تو نہیں لیکن سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کا بڑا التزام فرماتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابی جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب مؤذن اذان دے اس کے پیچھے پیچھے ویسے الفاظ کہو، لیکن جب وہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ پہنچے پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہو۔
کیونکہ شیطان اس وقت حملہ آور ہوتا ہے، شیطان تمہیں پھر نماز سے روکے گا، فلاح سے روکے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام آپ کے پاس اذان دے رہے تھے، صحابی حضرت عمر آ گئے۔ جب اذان ختم ہوئی تو حضرت عمر نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمات حق ہیں، آج سے 20 دن پہلے یہی خواب کے اندر الفاظ مجھے بھی سنائی دیے گئے، لیکن میں نے حیا کے مارے آپ سے گفتگو نہیں کی، آپ کو نہیں بتایا، آقا یہی کلمات حق ہیں۔ تو اس طرح اذان کا آغاز ہو گیا۔ اور ابھی اذان کے الفاظ جو ہیں ان میں ایک اور مسئلہ بھی ہے۔ آپ نے شاید پاکستان کے اندر چند اہل حدیث مسلک کی مسجدیں ایسی ہیں کہ جن میں عشاء کی نماز کے وقت یا دوسری اذانوں میں بھی ترجیع، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر ان کلموں کو دوبارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی 4 دفعہ، ٹھیک ہے، 4 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 4 دفعہ ہی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اچھا، وہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے پیارے صحابی رسول تھے۔ ان کی طرف ایک منسوب واقعہ بھی ہے، وہ بھی سن لیں کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سر کے کچھ بال تھے جو بہت زیادہ لمبے تھے، یہ کٹواتے نہیں تھے۔ وہ ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ بال آپ کیوں نہیں کٹواتے؟ اتنے لمبے بال رکھنے سے تو نبی کریم علیہ السلام نے منع کیا ہے، آپ باقی سارے بال کٹوا دیتے ہیں، لیکن یہ بال آپ کیوں نہیں کٹواتے؟ تو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان بالوں پہ حضور نے اپنا دست شفقت پھیرا تھا۔ میرے آقا نے جب سے ان پہ ہاتھ پھیرا نا، جتنے بال حضور کے ہاتھ مبارک کے نیچے آئے تھے نا، میں نے پھر وہ دوبارہ کٹوائے نہیں ہیں، کہ میرے آقا کا دست شفقت جو اوپر آیا ہے۔ تو یہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے مروی ہے یہ ترجیع، یعنی 4 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا، 4 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا۔ جو اہل حدیث اس روایت کو دلیل بناتے ہیں۔ اصل واقعہ کیا ہے؟ ابو داؤد شریف کے اندر یہ موجود ہے، مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت ابو محذورہ جو تھے نا، یہ تھے کافر، مسلمان نہیں تھے، یہ چھوٹے تھے ابھی، لڑکپن۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے، ایک جنگل میں، ایک جگہ پہ صحرا میں پڑاؤ کیا، تو وہاں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذان کا وقت ہو گیا، اذان پڑھو۔ تو اذان پڑھی جا رہی تھی تو یہ حضرت ابو محذورہ جو تھے نا، لڑکپن میں تھے، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے اذان کا مذاق اڑانے لگے۔ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ اذان کا مذاق اڑانے لگے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کی آواز سنی تو سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان بچوں میں ڈھونڈو کون سا بچہ تھا جو بلند آواز سے اذان کی نقل اتار رہا تھا، مذاق کر رہا تھا۔ صحابہ نے بچے پکڑ لیے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئے۔ تو سید عالم علیہ السلام، حضرت ابو محذورہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس جب مجھے لایا گیا تو حضور نے باقی سب کو کہا کہ تم جاؤ، مجھ اکیلے کو کھڑا کر لیا اور فرمایا اذان سناؤ، وہ الفاظ اب کہو۔ اور نبی کریم علیہ السلام وہ الفاظ آگے آگے کہتے جا رہے تھے، میں ان کے پیچھے پیچھے کہتا جا رہا تھا۔ لیکن حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ اگر میرے دل میں کسی کی نفرت تھی، نعوذ باللہ، تو وہ حضور کی نفرت تھی، مطلب مجھے اچھے نہیں لگ رہے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے مجھے اپنے پاس کھڑا کیا ہوا تھا، وہ آگے آگے پڑھ رہے تھے، کہتے اب پڑھو، میں ان کے پیچھے پیچھے پڑھ رہا تھا۔ تو جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ آئے نا، اشہد ان محمد رسول اللہ پہ، تو حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں کہ میں نے آہستہ پڑھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلند آواز سے پڑھو، پھر دوبارہ دہرایا۔ اب سمجھ آئی حضور نے کیوں دوبارہ پڑھائے؟ وہ چونکہ مسلمان نہیں تھے، وہ شہادت پہ جب آئے تو انہوں نے وہ شہادت نہ دینا چاہی،
انہوں نے پڑھا آہستہ آہستہ۔ آپ جب کسی استاد کے پاس پڑھتے ہیں، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بچہ جب آہستہ پڑھے تو استاد کہتا ہے تھوڑا جا اونچی پڑھ، میں نے سنیا نہیں ہلے اور اونچی پڑھ۔ اگر شاگرد کو تکرار کے لیے کسی آیت کا اعادہ کروایا جائے، دوبارہ پڑھائی جائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آیت 2 بار آ گئی۔ حضرت ابو محذورہ خود کہتے ہیں کہ میں نے آہستہ آواز کے اندر پڑھا، نبی کریم علیہ السلام نے شہادتین پہ آ کے کہا، فرمایا یہ دوبارہ کہو، یہ جملے پھر دوبارہ، تو میں نے پھر پڑھا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ۔ جب اذان ختم ہو گئی، حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے مجھے چاندی کا ایک ٹکڑا کپڑے کے اندر لپیٹ کر تحفہ دیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو سنبھال لو، اللہ یا اللہ اس میں برکت عطا فرما اور اس پر برکت عطا فرما، ساتھ دعا مانگی۔ حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جتنی حضور کی نفرت میرے دل میں تھی، اس کے بعد اتنی ہی محبت میرے دل کے اندر حضور کی پیدا ہو گئی، اور پھر آپ مسلمان ہو گئے، حضرت ابو محذورہ۔ تو وہ روایت جس کے اندر ترجیح کا ذکر ہے وہ حضرت ابو محذورہ والی روایت ہے، اور وہ روایت اس وقت کی روایت ہے کہ جب حضرت ابو محذورہ اسلام نہیں لے کر آئے تھے، جب نبی علیہ السلام تعلیماً ان سے اذان سن رہے تھے، اور انہوں نے شہادتین پہ آ کے آواز کو آہستہ کیا، کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ اشہدو اللہ الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اشہدو ان محمد رسول اللہ کا معنی یہ ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو وہ یہ گواہی دل سے نہیں دے رہے تھے، انہوں نے یہاں آ کے اپنی آواز کو آہستہ کیا، تو حضرت ابو محذورہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جملے بلند آواز سے پڑھو۔ ایک تو یہ روایت ہو گئی۔ اب دوسرا ہمارے ساتھ پھر پھڈا ڈال لیتے ہیں کہ جی اقامت کے جو الفاظ ہیں نا، جب نماز کے لیے اقامت پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ سنگل ہیں، اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ وہ کہتے ہیں یہ سنگل ہے، یہاں پہ ڈبل نہیں ہے۔ یہی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی روایت کو نقل کر کے وہ دلیل لاتے ہیں کہ حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں کہ 19 جملے ہیں اذان کے، یعنی وہ ڈبل ڈال کے 19 جملے ہیں اذان کے اور 17 جملے ہیں اقامت کے۔ یہی حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں 17 جملے کیسے بنیں گے؟ اللہ اکبر 2 مرتبہ ہو گیا، 2 جملے۔ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ، یہ بھی 2 جملے 4 ہو گئے۔ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ 6 جملے ہو گئے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ 8 ہو گئے۔ حی علی الفلاح حی علی الفلاح 10 ہو گئے۔ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، یہ کتنے جملے ہو گئے جی؟ 12۔ پھر اللہ اکبر 2 مرتبہ 12 2 14، لا الہ الا اللہ، یہ 15 جملے بنتے ہیں ٹوٹل۔ جملہ کہتے ہیں ایک کلمے کو۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ہی یہ روایت ہے، اگر حضرت ابو محذورہ کی ہی روایت کو دلیل بنانا ہے تو پھر خانہ کعبہ کے اندر اذان میں ترجیع کیوں نہیں کی جاتی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر حضرت ابو محذورہ کی روایت کو ہی دلیل بنانا ہے تو پھر پاکستان کے اندر جتنی مسلک اہل حدیث کی مساجد ہیں ان سب میں ترجیح کیوں نہیں کی جاتی؟ اذان ایک طریقے سے کیوں نہیں دی جاتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علماء سمجھتے ہیں وہ اس بات پر ان کا اتفاق ہے کہ حضرت ابو محذورہ والی روایت جو ہے یہ روایت تب کی ہے جب حضرت ابو محذورہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے، اس لیے وہ اس کو دلیل نہیں بناتے۔ اور حضرت عبداللہ بن زید سے، حضرت سیدنا بلال سے، حضرت عبداللہ بن عمر سے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو صحابہ کو اقامت کی تعلیم دی اس کے اندر صرف اذان کے جو کلمات تھے ان میں نبی علیہ السلام نے جو اضافہ فرمایا وہ ہے قد قامت الصلاۃ کا، قد قامت الصلاۃ کا، یہ اضافہ ہے اس کے اندر۔ باقی اذان کے الفاظ وہی ہیں۔ اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان جو ہے وہ 36 میل دور بھاگ جاتا ہے،
اذان کی آواز سن کے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اذان کی آواز شیطان سنتا ہے تو شیطان زور سے ہوا خارج کرنا شروع کر دیتا ہے، ہوا خارج کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے کانوں تک یہ آواز نہ آئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر شیطان بہت دور بھاگ جاتا ہے۔ صحابہ نے اس دور بھاگنے والی روایت کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ذیشان ہے کہ وہ شیطان جو ہے وہ دور بھاگ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان 36 میل دور تک جو ہے نا وہ بھاگ جاتا ہے۔ مقام روحہ کا نبی پاک علیہ السلام نے نام لیا تھا، تو صحابہ فرماتے حضور نے روحہ کا کہا تھا کہ وہ روحہ تک بھاگتا ہے، مطلب اتنی دور چلا جاتا ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ روحہ جو بستی ہے، جو مقام ہے، وہ کتنی دور ہے مدینہ طیبہ سے جہاں اذان پڑھی جاتی ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ 36 میل دور ہے۔ یہ پھر تشریح کی صحابہ نے کہ شیطان اذان کی آواز سن کر 36 میل دور بھاگتا ہے، اور مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کی برکت اور بھی امت کو عطا فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ پریشان ہو اس کو اذان کے کلمات سناؤ، اللہ اس کی پریشانی دور فرمائے گا۔ اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے خود راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ہی حضور سید عالم نے حکم دیا۔ آپ فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا، بڑا پریشان حال تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی اس کو اذان سناؤ تاکہ اس کی پریشانی دور ہو جائے۔ اذان گھبراہٹ میں، بے چینی میں، پریشانی میں، دکھ درد میں، تکلیف میں نجات عطا کرتی ہے، شیطان کو دور بھگاتی ہے۔ اور اذان دافع بلیات ہے، جنات جس گھر کے اندر ہوں آپ اذان پڑھ دیں صحیح تلفظ کے ساتھ، جنات وہاں نہیں رہیں گے، جنات بھاگ جائیں گے، یہ پکی بات ہے۔ 7 دن آپ اذان پڑھیں، اگر گھر کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ جنات ہیں، شیطان وہاں، جنات نہیں وہاں رہیں گے۔ تو اذان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی ندا ہے کہ جس کو اللہ کریم نے اتنا پسند کیا کہ جو اس اذان کا مذاق اڑاتا ہے اللہ نے اس کو کافر قرار دیا۔ تو رب تعالیٰ جل جلالہ نے ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی لگانے سے منع فرما دیا۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں تو ایسا نہیں ہوتا، ہمارے کوئی بھائی اذان کی آواز سے چڑھتے تو نہیں ہیں، کوئی جاہل لوگ کم عقل ہوتے ہیں نا جن کو اذان سے مسئلہ بن جاتا ہے، بالخصوص جن کا گھر مسجد کے نزدیک ہوتا ہے ان کو زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمارا اپنا ہی ان باتوں میں آ جائے، ایسی بات کوئی غلط کہہ دے جس سے اس کا ایمان ضائع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتخذوها ہزوا ولعبا، فرمایا جب تم نماز کے لیے ندا دیتے ہو، اذان دیتے ہو، تو یہ یہودی اور مشرکین اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو کھیل بنا لیتے ہیں۔ چونکہ وہ حضرت ابو محذورہ والی روایت اس کے ساتھ اس کا شان نزول یہ ہے مذاق کا اور کھیل کا کہ حضرت ابو محذورہ نے بھی یہی کہا کہ نبی کریم علیہ السلام غزوہ حنین کے موقع پہ حضور نے دیکھا کہ میں اذان کا مذاق اڑا رہا تھا، تو پتہ چلا حالت کفر کے اندر کچھ لوگوں نے اس کا اذان کا مذاق اڑایا، لیکن اللہ کریم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ عقل مند قوم نہیں ہیں۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کے ایک گروہ کی بات صراحتاً فرما رہا ہے۔ ان کا ایک گروہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا، آ کر وہ کہنے لگا کہ ہمیں بتائیے جی آپ کس پر ایمان لاتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ انہوں نے کہا نبیوں میں سے؟ نبی پاک علیہ السلام نے نبیوں کے نام لیے اور بالترتیب نام لیتے گئے، فرمایا موسیٰ علیہ السلام پر، پھر کہا عیسیٰ علیہ السلام پر۔ جیسے ہی نبی کریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا وہ کہنے لگے نہیں آپ دین ابراہیم پہ نہیں ہیں۔ وہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منکر تھے ان کی رسالت کے، تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ایمان لانے کا نعوذ باللہ انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں آپ تو ایمان ہی نہیں لائے، یہودیوں کے اس گروہ نے، اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے سچے نبی ہیں۔
لیکن چونکہ یہودی نہیں مانتے تھے حضرت عیسیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کی بابت نبی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، آپ ان سے کہیے کہ اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، کیا تمہیں ہماری طرف سے یہ بات بری لگی ہے، الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل ہوا اور اس پر ایمان لائے جو ہم سے پہلے نازل ہوا، یعنی جتنے نبی آئے اور نبیوں پر جتنی کتابیں آئیں، کیا تم اس وجہ سے ناراض ہو رہے ہو؟ کیا تمہیں یہ بات ناگوار گزر رہی ہے؟ تو سن لو، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، بے شک تم میں زیادہ تر لوگ فاسق ہیں۔ انہیں اللہ کریم نے فاسق قرار دے دیا، فرمایا بے شک تم میں زیادہ لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں، فسق و فجور والے ہیں، تمہارے دلوں کے اندر نفاق ہے، اس لیے تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت سے مسئلہ ہے۔ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت سے کوئی مسئلہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو دلیل کے طور پر یہ بات کہی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس دلیل کے ساتھ تم جناب موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہو، ویسی ہزاروں دلیلوں کے ساتھ اللہ نے جناب عیسیٰ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا تم نے ان سے معجزات دیکھے، معجزات طلب کیے، جتنے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہیں ان سے کئی زیادہ معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہیں، تو تم ان کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت آدم علیہ السلام تک اللہ کے ہر نبی پر، ہر رسول پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور اگلی آیت میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اظہار فرمانے کا حکم دیا حضور کو۔ فرمایا محبوب ان سے کہیے، قل هل انبئکم، آپ ان سے کہیے هل انبئکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، بشر من ذالک مثوبۃ عند اللہ، کہ ذلیل ترین سزا جو اللہ کے نزدیک ہے، کیا تمہیں وہ نہ بتاؤں؟ اب ان کے دل میں کیا تھا؟ جو یہودی نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے تھے، ان کے دلوں میں بات یہ تھی کہ ان کو کیا پتہ کہ ہمارے بڑوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان کو کیا پتہ کہ ہمارے بڑوں نے کیا کیا ہے، ان کو کیا پتہ کہ اللہ ہمارے بڑوں سے راضی تھا یا اللہ ہمارے بڑوں سے ناراض تھا، ان کو کسی چیز کا نہیں پتہ۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا قل هل انبئکم، محبوب ان سے کہیے کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، بشر من ذالک مثوبۃ عند اللہ، اللہ کی طرف سے ذلیل ترین سزا جو تمہیں اور تمہارے بڑوں کو دی گئی، کیا میں تمہیں وہ بتا نہ دوں؟ فرمایا من لعنہ اللہ وغضب اللہ علیہ، اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان پر غضب فرمایا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اللہ کریم نے ان میں سے بعض کو بندر بنا دیا اور بعض کو خنزیر بنا دیا۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات کہی نا، ان کے طوطے اڑ گئے کہ ہیں ان کو تو پتہ ہے، ان کو تو ان کے رب نے بتا دیا۔ اسی کو ہم علم غیب کہتے ہیں کہ جو چیز لوگوں سے غیب ہو، اللہ اپنے نبی کو اس چیز کا علم عطا فرما دیتا ہے، یہی علم غیب ہے۔ اللہ نبی کو وحی کے ذریعے بتائے، اللہ نبی کے دل کے اندر وہ بات ڈال دے، اللہ نبی کو خواب کے اندر وہ بات بتا دے، یا اللہ نبی کے سامنے اس چیز کو کر دے، وہ علم عطا اللہ نے ہی کرنا ہے، اللہ جس بھی طریقے سے کرے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ خبر دی نا، ان کے طوطے اڑ گئے۔ اب ان کے دل میں اگلا خیال یہ تھا کہ اچھا ان کو یہ تو بتا دیا گیا ہوگا کہ ان میں سے کچھ بندر بن گئے، کچھ خنزیر بن گئے، ان کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ وہ بندر بنے کیوں تھے، وہ خنزیر کیوں بنے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس سے بھی پردہ اٹھا دیا۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندر بنے تھے نا، وہ ہفتے والے دن اللہ نے جو مچھلی کے شکار سے منع کیا تھا وہ اس کی وجہ سے بنے تھے، اور جو خنزیر بنے تھے جنہوں نے دسترخوان کی، مائدہ کی نافرمانی کی تھی، جنہوں نے مائدہ کو جھٹلایا تھا، جو اللہ کی نازل کردہ دسترخوان والی نعمت سے منحرف ہو گئے تھے، فرمایا ان منحرف ہونے والوں کو اللہ کریم نے خنزیر بنا دیا تھا۔
اور پھر جب یہ آیت نبی کریم علیہ السلام ان کو سنا رہے تھے، محبوب کریم علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ ہفتے کے دن کی نافرمانی کرنے والے بندر بنے اور مائدہ کی دسترخوان کی نافرمانی کرنے والے خنزیر بنے، تو وہاں صحابہ نے ایک سوال نبی کریم علیہ السلام سے کیا تھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا پھر یہ جو موجودہ خنزیر ہیں، جو بندر ہیں، کیا یہ انہی کی نسلوں میں سے ہیں جن یہودیوں کے چہرے مسخ کیے گئے، بندر اور خنزیر بنائے گئے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو اب خنزیر ہیں، جو اب موجودہ بندر ہیں، کیا یہ انہی کی نسل میں سے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ مسخ کیے گئے لوگوں کی نسل کو آگے نہیں چلاتا، اللہ عذاب دیے گئے لوگوں کی نسل کو آگے نہیں چلاتا۔ فرمایا یہ اللہ کی الگ مخلوق ہیں، ان پر جو یہ عذاب نازل کیا گیا تھا، ان کی شکلیں بگاڑی گئی تھیں، وہ اللہ کا عذاب صرف ان کے لیے تھا، ان کی نسلیں پھر آگے نہیں چلیں، یہ ان سے نہیں ہے جانور، یہ جانوروں کی الگ قسم ہے۔ وعبد الطاغوت، اور ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے اللہ کا غضب ہے کہ جو خنزیر بنائے گئے، جو بندر بنائے گئے، وعبد الطاغوت، اور جنہوں نے شیطان کی عبادت کی۔ اب شیطان کی عبادت دو طرح کی ہے، ایک ہے ظاہری طور پہ شیطان کی عبادت، ایک ہے باطنی طور پہ شیطان کی عبادت۔ ایک ہے فزیکلی شیطان کی عبادت کہ ہم جسمانی طور پہ بت کے آگے جھک جائیں، دیکھنے والا بندہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اللہ سے ہٹ کے کسی بت کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، یہ بھی عبادت ہے شیطان کی۔ اور دوسری شیطان کی عبادت یہ ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ شیطانی کاموں میں لگا رہے، جیسے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اگر وہ دل جو ہے وہ بت کدہ بن چکا ہے، وہاں اللہ کے سوا کسی اور کی یاد ہے، اللہ کے سوا کوئی اور بس رہا ہے، آپ کو نماز کے اندر بھی وہ خشوع اور خضوع نصیب نہیں ہو رہا، تو یہ بھی شیطان کی ایک طرح سے عبادت ہو رہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادات کو پاکیزہ کریں، اپنی عبادات کے اندر خشوع اور خضوع لائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ مزمل میں ارشاد فرماتا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ کبھی کبھی ایسا موقع جو ہے وہ بھی لانا چاہیے کہ تبتل کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے۔ تبتل کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایسا لمحہ جس گھڑی بندے اور اللہ کے درمیان کوئی خیال حائل نہ ہو، چند گھڑیاں بندے کو ایسی ضرور گزارنی چاہیے، اور ایسی گھڑیاں اگر تہجد کے وقت نصیب ہو جائیں تو پھر کیا کہنا، کہ جب ساری دنیا سو رہی ہو، بچے سو رہے ہوں، بندہ اٹھے، وضو کرے اور جائے نماز پہ بیٹھ جائے، پھر اللہ سے گفتگو کرے۔ تبتل کا مطلب ہے دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر صرف اللہ کے دھیان میں بیٹھنا، اللہ کے فکر میں، اللہ کے ذکر میں بیٹھنا۔ تو اللہ کریم اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، محبوب ان سے کہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک سب سے جو زیادہ ذلیل سزا ہے وہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا، تو نبی علیہ السلام نے ان کو پھر یہ بتا دیا، فرمایا اولئک شر مکانا، یہ کتنا بدترین ٹھکانہ ہے، وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہی وہ راستہ ہے جو سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا راستہ ہے، سیدھے راستے سے ہٹا ہوا راستہ ہے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اب ان کی ایک منافقت والی جو روش تھی، اللہ تعالیٰ اس روش کو سامنے لا رہا ہے صحابہ کے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ رفاع بن زید بن تابوت اور سوید بن حارث دونوں نے اسلام ظاہر کیا، اور اسلام ظاہر کر کے نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے کر آئے ہیں۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے آپ کے پاس، آپ کے گھر میں، آپ کے در دولت پہ وہ کفر کے ساتھ ہی آئے تھے۔ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور آپ کے پاس جب آئے تھے تب بھی کافر تھے، آپ کی بارگاہ سے اٹھ کے جب چلے گئے تب بھی وہ کافر تھے۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، آئے تھے تو بھی کافر، گئے تھے تو بھی کافر۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ،
اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو پھر اللہ ہی ہے، علیم بذات الصدور ہے، جو دل کے اندر وسوسے کو بھی جانتا ہے، دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے، جو جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے حضور کی حیات ظاہری میں بغض رکھا، نفاق ظاہر کیا یا نہ کیا، جو ظاہری طور پر مومن بنے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں، پتہ ان کا بھی چل گیا، اور جو آج نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسی عقیدت رکھتا ہے، ظاہر کرتا ہے جو بظاہر عقیدت ہے لیکن اندر سے نفاق ہے، تو پتہ ان کا بھی چل جائے گا۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ حشر کو ہوگا یہ معلوم جیتا کون اور ہارا کون، یہ میدان محشر میں پتہ چل ہی جانا ہے۔ یہاں تو ہم، یہ دنیا ہے، اس کے اندر ہر بندے کا اپنا ایک مائنڈ ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری مرضی کے مطابق ہو جائے، جیسا میں چاہ رہا ہوں وہ ہونا چاہیے، اور ہر بندے کی یہ سوچ ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا، میں چاہتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہو جائے۔ یہ شان صرف اللہ کی ہے، جو چاہتا ہے سو ہو جاتا ہے۔ اللہ کے سوا یہ کسی کی شان ہے ہی نہیں کہ جو وہ چاہے وہ ہو جائے۔ یہاں ہماری اپنی من مرضیاں ہیں، ہم اپنا یہ سوچتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اب آپ صاحب احباب سے میں نے پہلے بھی ایک دن عرض کی تھی، اب پھر عرض کرتا ہوں۔ ویسے میں قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب سے پڑھا نہیں ہوں باقاعدہ طور پہ، لیکن میں ان کو اپنا مربی، اپنا استاد، اپنا مرشد مانتا ہوں۔ اس کی چند وجوہات ہیں کہ پاکستان میں تمام مکاتب فکر کے علماء اس وقت موجود ہیں۔ تمام مکاتب فکر کے علماء، اہل سنت بریلوی سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں، تمام مکاتب فکر کے علماء کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ اہل سنت بریلوی مسلک کے اندر اگر کوئی معتدل اور اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے والا بندہ ہے تو وہ مفتی منیب الرحمن ہے۔ حالانکہ اہل سنت میں بڑے بڑے جید علماء ہیں، مطلب جن کا علم حد سے زیادہ ہے، حد سے زیادہ سے مراد علماء میں بڑے بڑے علماء موجود ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، دیگر بڑے بڑے نام ہیں علم کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ جو فہم و فراست کسی ایک بندے کو دیتا ہے، ضروری نہیں کہ دوسرے کے حصے میں بھی وہ آ جائے۔ ہر بندے نے اپنے دائرہ کار میں کام کرنا ہے، ہر بندے سے اللہ نے الگ کام لینا ہے۔ کسی سے اللہ نے تصنیف و تالیف کا کام لینا ہے، کسی سے اللہ نے تقریر کا کام لینا ہے، کسی سے اللہ نے مناظروں کا کام لینا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی ترتیب ہے۔ اب جن لوگوں کو یہ تھا نا کہ بھئی یہ کرین پارٹی کا سانحہ ہو چکا، اب روڈ بند ہوں گے، اب اور بندے مریں گے۔ مفتی منیب الرحمن صاحب وہ بڑے معتدل انسان ہیں۔ اچھا، انہوں نے مریم نواز سے ملاقات کی، کس لیے؟ کہ اہل سنت کی 300 سے زائد مساجد کو تالا لگایا گیا تھا، بند کیا گیا تھا، حتیٰ کہ مرکز رحمت للعالمین میں کوئی 15-20 دن ہو گئے، 12 اکتوبر سے لے کے اب تک، تو وہاں بھی نماز نہیں ہوئی، اذان نہیں ہوئی۔ ابھی پرسوں وہاں پہ پہلی اذان ہوئی ہے۔ لوگوں کو یہ جی مفتی منیب نے روڈ بلاک کیوں نہیں کروائے، پرتشدد مظاہروں کا اعلان کیوں نہیں کروا دیا، مفتی منیب باہر کیوں نہیں نکلے؟ ہر مسئلے کا حل باہر روڈوں پہ نکل کے نہیں ملتا۔ پرتشدد سیاست جو ہے نا، اس کی اب گنجائش نہیں ہے پاکستان میں۔ ڈاکٹر طاہر القادری سے بڑا انقلابی بندہ کوئی نہیں، ان کی بڑی منظم تنظیم تھی، انہوں نے بھی یہ کام کر کے دیکھا، بالآخر انہوں نے بھی کہا کہ نہیں بھی پاکستان میں یہ کام نہیں ہو سکتا انقلاب والا، کیونکہ ہمارے ہاں اشرافیہ ہے، ہمارے ہاں اوپر ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو مذہب کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ ایسے حالات میں جب اسلام کو بالکل تہس نہس کرنے کا سوچا جا رہا تھا، اور آپ دیکھ رہے ہیں سارے کہ فضا وہی بن گئی جو غزہ کے اندر بنی ہوئی ہے، وہ فضا بنائی جا رہی تھی پاکستان کے اندر، تو ایسی فضا میں اگر مفتی منیب جیسا بندہ گورنمنٹ کے ساتھ ڈائیلاگ کر کے مساجد کو کھلواتا ہے تو اس کا کریڈٹ ان کو دینا چاہیے، نہ کہ ان سے یہ تقاضا کرنا چاہیے لو جی مولوی صاحب تے مریم دے جڑا نا سجے بننے بہ کے مولوی صاحب نے پریس کانفرنس کر دیتی، یہ 10,000 پہ بک گئے، 25,000 پہ بک گئے۔ ایسی باتیں علماء کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے۔ ہر عالم دین جو ہے وہ، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ہر کرکٹ کا پلیئر جو ہے نا وہ شاہد افریدی نہیں ہوتا، سمجھ لگی نا؟
ہر کسی نے اپنی سمجھ بوجھ کے ساتھ کھیلنا ہے، ہر کسی نے اپنی سمجھ بوجھ کے ساتھ کام کرنا ہے۔ عالم دین کوئی بھی ہو، کسی عالم دین کے خلاف نوجوانوں کو زبان درازی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اس وقت پاکستان کو ادھر سے بھی دشمن نے گھیر رکھا ہے، ادھر سے بھی دشمن نے گھیر رکھا ہے۔ انڈیا اپنے مذموم مقاصد بلوچستان میں پورے کروا رہا ہے، افغانستان کے ذریعے پورے کروا رہا ہے۔ اگر اندرون خانہ بھی ہم جنگ کا ایک سماں پیدا کریں گے، نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ہمارا اپنا نقصان ہے۔ وطن ہمارا ہے، ہم اس کے اندر آگ لگانے والوں میں نہ جائیں، ہم اس کے اندر پیار اور محبت بانٹنے والوں میں جائیں۔ اگر کوئی مسئلہ حل ہو رہا ہے تو اس حل ہونے والے مسئلے کی تائید کریں، اس کے اندر اچھا کردار ادا کرنے والوں کی تعریف اور تحسین کریں، نہ کہ ان کو ڈیگریڈ کریں، ان پر طعنہ زنی کریں۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی خیر فرمائے، مسلمانوں کی خیر فرمائے، پاکستان اہل پاکستان کی خیر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔